جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کے گھر کے اندر بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ ہم دن کے اندر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنی لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں۔ چاہیے کہ انسان ہمیشہ جھوٹ سے پاک رہے۔ جب انسان جھوٹ سے پاک رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ اس کی جان اس کے مال کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حدیث کے راوی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور حضرت سیدنا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کسی سفر کے اندر جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک تجارت کرنے والوں کا گروہ دیکھا اور بقیع کی جانب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے۔ تو جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گروہ کے پاس پہنچے، وہ تاجرین کا گروہ تھا، خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، وہ تاجر کا گروہ تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشرت تجارہ، اے تجارت کرنے والو۔ جب اتنی بات میرے کریم آقا نے فرمائی، وہ سارے کا سارا گروہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مخاطب ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کے ساتھ انہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ انہوں نے سماعت کرنا شروع کر دیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان التجارہ یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے تجارت کرنے والو، دراصل جو تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فاجر کی حیثیت سے قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہی تو فرمان ہے کہ تجارت کرو، تجارت کے اندر برکت ہوتی ہے، تو پھر یہ فاجر کیوں بندہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، دراصل بات یہ نہیں کہ تجارت کرنے والے فاجر ہوں گے، فرمایا کہ جو بندہ زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور فرمایا نیکی کرتا ہے انسان کسی کے اوپر، اور پھر تیسرے نمبر پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان سچ بولتا ہے، یہ تینوں ایسے لوگ ہیں جو فاجر کی حیثیت سے قیامت والے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، تجارت کرنا تو آپ ہی کا فرمان ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں جو لوگ، تجارت کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، جو جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو فاجر کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت والے دن وہ فاجر بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو صاحب آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کتنی لعنت کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ بر الوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص الرزق والدعاء یرد القضاء۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے تو والدین کے اوپر احسان کرنا یہ عمر کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اس کے کاروبار کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور تو پھر فرمایا والدعاء یرد القضاء، فرمایا کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ دعا کرنا انسان کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، دعا کرنا انسان کے لیے گھر کے اندر برکت کا سبب بنتی ہے۔ دعا سے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس انسان کے روزی کے اندر، کاروبار کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جہنم کی طرف گیا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص تھا جو تیری لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے، جہنم کی آگ اس کو جلا رہی ہے، اور وہ بندہ شور کر رہا ہے، وہ
बंदा चीखो पुकार कर रहा है, लोगों देखो मैं तेरी लाठी वाला चोर हूँ, लोगों देखो मैं तेरी लाठी वाला चोर हूँ। जब ये आवाज़ें, ये सदाएं वो बंदा बुलंद कर रहा है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों ये कौन सा शख्स है कि जो आज ये सदाएं बुलंद कर रहा है, जिसके इर्द गिर्द जहन्नम की आग जल रही है और इस बंदे को बार बार जलाया जा रहा है। फरिश्तों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स दुनिया के अंदर इसी लाठी के साथ लोगों की चीज़ें चुराया करता था, और अगर कोई बंदा इसको पूछता कि आपने हमारी चीज़ को चुराया है, तो ये बंदा झूठ बोलता और कहता नहीं मैंने आपकी चीज़ों को नहीं चुराया, और ये तेरी लाठी के साथ जिसके साथ टेक लगाकर आज ये शख्स जल रहा है, इसी तेरी लाठी के साथ ये बंदा लोगों की चीज़ें चुराया करता था। आज करीम आका ने फरमाया उस अमल के सबब वो जो गुनाह करता था, आज अल्लाह ने इसके ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दिया, उसी लाठी के साथ टेक लगाकर आज जहन्नम की आग के अंदर जल रहा है। लोगों, झूठ बोलना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। वक्ती तौर पे इंसान की इज्जत बन जाएगी, लेकिन इंसान दरअसल इंसान रुसवा हो जाता है, दरअसल इंसान बर्बाद हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान जब भी बोले सच बोले, नहीं बोलेगा अल्लाह उसके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा दे।